جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں اور 40 سال خدیجہ کی عمر تھی، تو اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے خدیجہ کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تو زیادہ ہیں، 9 اور 11 کا عدد آتا ہے، 9 بیویاں تھیں 11، لیکن طویل ترین جو رفاقت رہی وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ تھی۔ 25 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، یعنی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 50 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ بقیہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بقیہ ازواج مطہرات، اس کے بعد دوسرے تیسرے اور بقیہ نکاح ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کا نکاح جب ہوا اور ان کی عمر 43 سال ہو گئی تھی، 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کا نام قاسم رکھا گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے تھے، لیکن یہ 2 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئی۔ پھر 45 سال کی عمر میں ایک بیٹی ہوئی جن کا نام زینب رکھا گیا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی تھی جب حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہو گئی۔ 48 سال کی عمر میں 3 سال بعد دوسری بیٹی ہوئی، رقیہ نام رکھا گیا ان کا، اور 1 سال بعد پھر 49 سال کی عمر میں تیسری بیٹی ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا، اور 50 سال کی عمر میں 1 سال بعد چوتھی بیٹی ہوئی حضرت فاطمہ۔ یہ وہ سال تھا کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا۔ خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو چکی تھی، تو مشرکین نے فیصلہ کیا تھا مکہ کے لوگوں نے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، تو اس کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، اور حجر اسود کا جھگڑا ہوا تھا کہ اس کو اپنی جگہ پر کون رکھے گا، اور قبائل کا جھگڑا تھا۔ تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ بنایا گیا، انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ اس طرح کے حجر اسود کو ایک چادر کے اندر رکھا اور سارے قبائل سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ لیں ان سرداروں کو، تو انہوں نے اس چادر کو ساروں نے مل کر اٹھایا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، یہ اس وقت پیش آیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 50 سال تھی، اور اس وقت حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ 4 بیٹیاں تھیں، جو بیٹے تھے وہ بہت ہو چکے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 10 بچے تھے۔ 4 بچے تو پہلے سے تھے خدیجہ کے، جو پہلے شوہروں سے جو بچے تھے وہ بھی ساتھ تھے، ان کی بھی پرورش کی انہوں نے، اور اسی طرح 4 بچے بچیاں یہ ہوئیں، اور مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچے تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن ابو طالب کی اولاد بھی زیادہ تھی اور ان کے حالات بھی مالی طور پر اچھے نہیں تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو لے لیا کہ اس کی کفالت میں کروں۔ یہ حضرت علی اور حضرت زینب کی عمر ایک ہی ہے، تو یہ حضرت علی، پھر اس کے ساتھ زید بن حارثہ جو غلام تھے، جو حکیم ابن حزام نے حضرت خدیجہ کو خرید کر دیے تھے اور پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، ان کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو 10 بچے تھے، ان کی پرورش حضرت خدیجہ جو ہے تو بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں، اور اپنا مال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خرچ کر دیا، اور اپنا جو وقت تھا، اپنا جو ہے نا سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خرچ کر دیا۔ حالانکہ نعمتوں میں پلنے والی تھی، مال و دولت والی تھی، نوکر چاکر تھے، کام کو بھی نہیں کیے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد پھر سارے کام جو ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیے۔ تو اس میں اصول ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے تو وہ اپنے شوہر کے مشن میں جب اس کا ساتھ دیتی ہے اور شوہر کے لیے سہولت فراہم کرتی ہے تو اس کے اندر اس عورت کا بھی حصہ ہے، تو جو اجر و ثواب اس کے لیے اس مشن پر ملے گا تو وہی اس عورت کے لیے بھی ہے، اس کی بیوی کے لیے بھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس کے بعد جب 52 سال ہوتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سال تھی، 52 سے لے کر 55 تک 3 سال ایسے گزرے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب ان 3 سالوں میں
شروع میں تو کچھ عرصے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، آخری سال جو ہے تو مستقل وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارتے تھے۔ تو اس وقت میں پیچھے گھر کا جو ہے تو انتظام، 10 بچے، ان سب کو سنبھالنا یہ خدیجہ نے خود ہی اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ اسی وقت زینب کا نکاح ہوا خدیجہ کی جو بہن تھی حالہ، ان کے بیٹے سے۔ یہ جو اپنی بہن کے بیٹے تھے، یہ ان بیٹے کی طرح رکھتی تھی، ان کا آنا جانا تھا کثرت سے گھر کے اندر۔ تو زینب کا نکاح جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے۔ پھر اس کے بعد جب ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی، کفار نے مخالفت شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابو لہب اور یہ لوگ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب کے پاس کہ محمد جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے تو بھی باعث کر دیا، یعنی جو بیوی کے خاندان کے اندر کر دیا، تو باقی جو بیٹی ہیں ان کے ادھر ہی ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح پھر ابو لہب کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ ہوا۔ ابھی یعنی عمر ان کی کم تھی، رقیہ کی عمر جو ہے تو وہ 7 سال تھی اور ام کلثوم کی 6 سال تھی، تو اس وقت ان کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے غار حرا کے اندر، پہلی وہی نازل ہوتی ہے، خدیجہ کی عمر 55 سال، تو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ غار حرا سے واپسی پر آتے ہیں تو خدیجہ ہی تسلی دیتی ہے، باعث سے کسی پریشانی میں شوہر واپس آئے تو تسلی دینے والی جو ہے تو خاتون گھر کے اندر ہی ہے جو اس کو تسلی دیتی ہے۔ اور اگلے سال 56 سال کی عمر جب ہو گئی تھی خدیجہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، دوسرا بیٹا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے نام پر رکھا، طیب و طاہر ان کو کہا جاتا تھا۔ خدیجہ ان کو طاہر کہتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طیب کہتے تھے۔ خفیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموشی کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ خدیجہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ان کی بیٹی زینب جن کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی بھی ہو گئی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور اسی طرح جو اپنے گھر میں بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی، اور باہر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے جو حضرات خفیہ دعوت کے ذریعے سے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن ابھی اعلان نہیں کیا گیا۔ جب 2 سال بعد یعنی جب خدیجہ کی عمر 58 سال ہوتی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 سال کی، اس وقت آپ نے کھل کر نبوت کا اعلان کیا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر۔ تو پھر مخالفتیں شروع ہوئیں کفار کی طرف سے، تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ اگلے سال جب حضرت خدیجہ کی عمر 59 سال ہوتی ہے، حضرت رقیہ کا نکاح پھر حضرت عثمان سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس سے اگلے سال جب 60 سال ان کی عمر ہوتی ہے تو ہجرت، تکلیفیں جب بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہجرت کی جاتی ہے حبشہ کی جانب۔ اور اسی سال یہ جو دوسرے چھوٹے بیٹے تھے یہ فوت ہو جاتے ہیں، عبداللہ، 4 سال کی عمر۔ اب یہ یعنی کتنا کٹھن اور مشکل وقت ہے کہ کفار کی طرف سے تکلیفیں، مشکلات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تھے تو ان کے لیے تکلیفیں، بیٹیوں کو طلاق دی ہو گئی، بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کفار مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کا تو بیٹا کوئی بچتا ہی نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں، اولاد ان کی چلے گی نہیں، نسل ان کی بڑھے گی نہیں۔ تو اتنی تکلیفوں میں سہارا دینے والی ایک خاتون جو ہے وہ گھر کے اندر خدیجہ ہی تھی۔ جب بھی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو ان کو تسلی دیتی تھی، اور وہ ان سے کہتی تھی کہ آپ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کو، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کی بات جو ہے یہ کھل کر لوگوں تک پہنچے گی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر مزید مشکلات بڑھتی ہیں۔ 62 سے 65 سال، یہ جو آخری 3 سال ہیں جو خدیجہ کے، یہ شیب ابی طالب میں گزرتے ہیں۔ شیب ابی طالب یہ ایک فکر تھی پہاڑوں کے درمیان میں، صفا مروہ کی طرف اس وقت موجود ہے جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں،
اس جانب اسی کی جانب یہ ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب. یہاں پر ابو طالب جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو یہ جگہ ملی تھی اپنے والد سے، تو یہاں پر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے. خدیجہ بھی یہی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی رہتے تھے، اور مسلمان جو لوگ تھے وہ سارے یہیں پر تھے. کفار نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی نے لین دین کا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ کسی نے نکاح کا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنے، ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا. ابی طالب کے اندر کھانے پینے تک کا مسئلہ ہو گیا تھا، پتے کھا رہے تھے. تو خدیجہ کا مال اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آیا، صحابہ کرام کے کام آیا. اور خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، وہ کبھی کبھار خاموشی کے ساتھ چپکے سے گندم وغیرہ یا اس طرح کی کھانے کی چیزیں لے آتے تھے، ان کو پہنچا دیتے. اسی طرح ان کے داماد تھے ابو العاص، یہ بھی باہر ہی رہتے تھے، تو یہ بھی ان کے لیے اسی طرح کھانے کا جو ہے انتظام کر دیتے تھے. اور اس وقت اس دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دو بیٹیاں، تین بیٹیاں تھیں، لیکن حضرت رقیہ تو تھی حبشہ چلی گئی تھی ہجرت کر کے. زینب کا نکاح ہو گیا تھا، وہ اپنے گھر میں تھی. تو دو بیٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ تھیں، ام کلثوم اور چھوٹی بیٹی جو ہے فاطمہ. تو یہ دو بیٹیاں انہوں نے بھی اس حالات کے اندر گزارا کیا. اس کے بعد جب وہ شیب ابی طالب کا 3 سال کا بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، 65 سال خدیجہ کی عمر ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے جو چچا تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. بہت بڑا سہارا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بچے ایمان نہیں لائے تھے لیکن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے. پھر 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ گھر کے اندر سہارا تھے. گھر سے باہر ابو طالب سنبھالتے تھے حالات کو، گھر کے اندر جو ہے سنبھالتی تھی خدیجہ. تو یہ دونوں سہارے ایک ہی سال میں ختم ہو گئے. تو اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی تھی، خدیجہ کی عمر 65 سال تھی جب ان کا انتقال ہوتا ہے. تو یہ غم کا سال تھا کہ جس میں 2 بڑے سہارے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے گئے. تو یہ حضرت خدیجہ کا دوسرا 25 سالہ دور ہے کہ کس طرح انہوں نے نکاح کے بعد پھر اپنی وفات تک 25 سال کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدم قدم پر جو ہے تو ان کے لیے آسانیاں کی، ان کے لیے تسلی کا سامان کیے، ان کے لیے اپنا مال خرچ کیا، ان کے لیے کام کیے، سب کچھ ان کے لیے جو ہے اپنا قربان کر دیا. اور ان کی وجہ سے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ملتی تھی، سہولت بھی ملتی تھی، آسانی بھی ملتی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ آگے بڑھتا تھا. تو ایک عورت کا اتنا بڑا کردار ہے کہ اتنے بڑے نبی کے مشن کو آگے پہنچانے کے لیے وہ سہارا بنتی ہیں، وہ سہولت فراہم کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مذہب جو ہے تو ترقی کرتا ہے.